سوال یہ ہے کہ 28 مئی 1998 کو اگر ایٹمی دھماکے نہ ہوتے تو آج کا پاکستان کی شکل کیا ہوتی، آج کا پاکستان کیسا ہوتا؟ نواز شریف صاحب کی یہ بہت زیادہ بڑی کامیابی تھی کہ پاکستان کے دوست ممالک سے انہوں نے غیر معمولی طور پر تعاون حاصل کیا. کون کون سے ملک؟ ابھی دیکھیں نا، ہمارے جو اس وقت اوپن ریکارڈ ہے وہ سعودی عرب نے ہمیں آئل دیا. ٹھیک ہے، کتنے سال کے لیے؟ میرا خیال 2 سال کا تھا. فری دیا تقریباً. آئی اسٹینڈ ٹو بی کریکٹڈ، میرا خیال 2 کا تھا. فری دیا. ہاں. تو یہ جو اس وقت حکومت نے کوششیں کی، اس نے اس دباؤ کو ختم کیا. اور جب انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ دیکھا کہ پاکستان اب ڈیفالٹ کرنے کی اس سے باہر آ گیا اور یہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا، نہ صرف یہ، گورنمنٹ نے سیلف ریلائنس کا پروگرام شروع کیا. اسی وقت ہم نے ایگریکلچر کے اوپر فوکس کیا، بمپر کراپس آئیں، اپنے پیروں پہ کھڑا ہوئے. بہتر ہے یہ تو ہے. اس پہ یہ ہے کہ یہ جو شک تھا کہ ہم ڈیفالٹ کر جائیں گے، جو پہلے بھی ہمارے ریزروز کے لیے سعودی عرب بھی دیتا رہا، کویت بھی دیتے رہے، چائنا بھی ہمیں پیسے دیتے رہے. ہمارے اپنے ریزروز نیگلیجبل تھے، کریڈٹ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. نہیں. ہمیں ڈیفالٹ شک ہو سکتا ہے کہ ہو سکتے ہیں ٹیکنیکلی، لیکن ہمیں سعودی عربیہ، چائنا، کویت، یہ گلف کنٹریز کبھی نہ کرنے دیتے، کیونکہ پاکستان کے ساتھ اتنے رشتے ہیں اور ایک نیوکلیر ٹیسٹ کر کے ہماری امیج ضرور بڑھی ہے، اس کی کوئی شک نہیں. اور اگر پاکستان اس دن ایٹمی دھماکے نہ کرتا تو آج پاکستان کی کیا پوزیشن ہوتی؟ اگر نہ کرتا تو میرا خیال ہے جو ہے ہندوستان جس طرح دھمکیاں دے رہا تھا ہمیں، اڈوانی صاحب جس طرح باتیں کر رہے تھے، جس طرح ان کے باقی پریس اور میڈیا ہائپ ان کی تھی، اور یہ کہتے کہ ان کا پٹاخہ ہی ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، یہ ویسے ہی باتیں کرتے ہیں، میرا خیال ہے کافی لوگ اسٹریٹس پہ آ جاتے، حکومت کو کافی مشکلات ہوتی اور شاید حکومت کو خطرہ بھی ہوتا کہ ڈی اسٹیبلائز ہو حکومت. نہیں، ملک کی کیا پوزیشن ہوتی ہے آج؟ اگر نہ تھے تو ملک کی اپوزیشن بہتر ہو سکتی تھی، نہ کرتے تو، لیکن اس کا یہ ہے کہ لوگ اسٹریٹس پہ آ جاتے ہیں، اس کا جتنا بنا بنایا تھا وہ بھی خراب ہو جاتا. اگر ہم ایٹمی دھماکہ نہ کرتے تو ہمیں کتنے پیسے مل جاتے ہیں امریکہ سے؟ وہ 4-5 بلین سے بات ہی نہیں کر رہے تھے، زیادہ کوئی فگر آئی نہیں ہے. 4-5 بلین دینا چاہ رہے ہیں. وہ کچھ نہیں ہے. 4-5 بلین تو آپ گلف کنٹریز میں چلے جائیں، اپنے لیبر کو کہیں تو 8 بلین وہ بھیج دیتے ہیں. یہ تو کوئی چیز. سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان اگر وہ چانس مس کر دیتا تو قیامت تک پاکستان کی نیوکلیر حیثیت بحال نہیں ہو سکتی. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے ساتھ کیا اس وقت کانٹروورسی چل رہی ہے، اور وہی 28 مئی 1998 ہے کہ جس نے اس کے بعد پھر ہندوستان کے ساتھ 2 جو جنگیں ہیں ان کو روکا ہے. آپ کو پتا ہے کہ پھر جو ملٹری بلڈ اپ ہو گیا تھا ہمارے بارڈرز کے اوپر، اور پھر یہ ممبئی کے بعد بھی وہ بالکل تو لائے تھے کہ ہم جنگ کریں یا حملہ کریں. اگر پاکستان اور انڈیا کے درمیان جنگ نہیں ہوئی تو اس میں بڑی وجہ وہ نیوکلیر سیمیٹری ہے جو آج انڈیا اور پاکستان کے درمیان ہے، کہ جس نے دونوں ملکوں کے درمیان جو جنگیں ہیں ان کو تباہی کی طرف جانے سے روکا ہے. اگرچہ اس سے خطرہ بھی بہت ہے کہ اب 2 نیوکلیر اسٹیٹس ہیں، ان کے درمیان کانفلکٹ کے کانسیکوینسز بھی بہت زیادہ ہیں، لہذا اتنا ہی ضروری ہے. اور آپ نے دیکھا کہ جو نواز شریف صاحب کی کامیابی تھی کہ جو ہی انہوں نے ایک نیوکلیر سیمیٹری قائم کی، اس کو انہوں نے استعمال کیا ایک پیس پروسیس کے لیے. اور پھر جو لاہور ڈیکلریشن سائن ہوا، آج میں دعوت دیتا ہوں کہ لوگ انٹرنیٹ سے اس لاہور ڈیکلریشن کو نکالیں، ڈاؤن لوڈ کریں، اور اس اسلام آباد ڈیکلریشن کو ڈاؤن لوڈ کریں جو جنرل مشرف نے واجپئی صاحب کے ساتھ کیا. لاہور ڈیکلریشن کا ایک لفظ آپ کو یہ بتائے گا کہ اٹ از اے ڈیکلریشن بٹوین 2 sovereign اینڈ ایکول اسٹیٹس. لیکن جب وہ اسلام آباد ڈیکلریشن ہوا تو اس طرح تھا کہ جیسے پاکستان کی کنپٹی پہ پستول رکھ کے کسی نے پاکستان سے یہ ڈاکومنٹ کرایا. تو ایک لیڈرشپ کا یہی کام ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک جگہ کوئی ایڈوانٹیج حاصل کرتی ہے اس کو استعمال کرتی ہے ایک دوسری جگہ پیس کے لیے استعمال کرنے میں. جب ہم نے 28 مئی کو ایک نیوکلیر پیرٹی کی، اس نے انڈین لیڈرشپ کی ٹون کو بھی تبدیل کر دیا، جو کہتے تھے کہ جی ہم کشمیر کی سے اینٹ بجا دیں گے، اور فوراً ہم نے اس کو استعمال یہ نہیں کیا کہ جنگی کسی جنون کے لیے بلکہ ایک پیس کے لیے استعمال کیا، اور لہذا ایک لاہور ڈیکلریشن ہوا. اور بدقسمتی یہ ہے کہ پھر جنرل مشرف نے اس سارے پیس پروسیس کو ڈیریل کیا، اور پھر انہوں نے جا کے آگرہ میں کوئی نئی چیز بنانے کی کوشش کی، وہ بھی نہیں بنی، اور پھر ہم اسلام آباد ڈیکلریشن کی ذلت کے اوپر آ گئے. اور اگر کہیں جنرل مشرف ہوتے تو مجھے یقین ہے کہ انہوں نے پاکستان فرسٹ کا نعرہ لگا کے پھر کوئی ایسا سودے بازی کر جانی تھی جس طرح کہ آج ہم بھگت رہے ہیں اور ہم ادھر ادھر ہی رہ جاتے. اس طرح ہے کہ انڈیا نے جب ٹیسٹ کیا تو کافی ادھر تھے جو نہ کریں، لیکن ہم جو تھے اس کا فیصلہ کرنے والے، وہ ایک ونڈو آف اپرچونٹی تھی. ہندوستان نے کر لیا، UN نے اس کو کنڈیم کیا. اگر ہم نہ کرتے 28 کو یا
29 کو یا 30 کو یا 5-10 دن اس کے بعد، تو وہ اپرچونٹی اگر ہم مس کر جاتے، آج ہم ٹیسٹ کے قابل نہ ہوتے، ہمیں دنیا کبھی نہ کرنے دیتی. کیوں؟ جس طرح ایران کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا جس طرح کوریا کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، انہیں ایک ٹیسٹ کیا اس کے بعد. دوسری چیز یہ ہے کہ یہ جب اپرچونٹی اس کی تھی اور اس میں ہم نے کیا تو دنیا نے یہ ماننا شروع کر دیا کہ ہاں یہ ٹٹ فور ٹیٹ ہوا ہے. ہندوستان نے کیا اور ہندوستان کے کرنے کی وجہ سے پاکستان بھی مجبور ہوا ہے کرنا. تو اس کو ایکسپٹ کر لیا، دنیا نے ایکسپٹ کر لیا کہ ان کا ٹیسٹ ٹھیک ہے. لیکن آج اگر ہم کرتے تو وہ ونڈو آف اپرچونٹی نکل جاتی، اور اگر آج اس وقت ہم نہ کرتے تو ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ جس طرح شاہین میسائل کا ہوا کہ جس دن ہم نے فائر کیا غوری اور شاہین کو اکٹھا کرنا تھا، غوری تو ٹھیک فائر ہو گئی، شاہین کا مس فائر ہو گیا. اور اگر آپ بناتے رہیں ایک اکوپمنٹ یا ایک اسلحہ بناتے رہیں اور اس کو ٹیسٹ نہ کریں تو آخری وقت جب ٹیسٹ کا وقت آئے اور وہ فیل ہو جائے، نہ کام کرے، تو بیکار ہوتا ہے. اچھا یہ بتائیے، انڈیا سے جو ہماری جنگوں کا امکان تھا، کیا یہ سمجھتے ہیں جیسے حسن اقبال صاحب نے فرمایا کہ جو 2 جنگیں بعد میں انڈیا نے ہمارے اوپر مسلط کی، تو اگر ہم نے ایٹمی دھماکہ نہ کیا ہوتا تو آج انڈیا ہمارے اوپر قابض ہو چکا ہوتا. کیا ہمیں بچایا ہے جاوید چودھری صاحب؟ اگر آپ دیکھیں جو کہتے ہیں جنگ ہو ہندوستان پاکستان کی نیوکلیر، اس کو کبھی ہونا نہیں چاہیے، کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے. میرا خیال ہے احسن اقبال صاحب بھی اس چیز کو مانیں گے کہ اسلام آباد میں اکثریت لوگوں کو علم ہی نہیں کہ ایک نیوکلیر جنگ ہوتی کیا ہے. ایٹم بم پھٹتا ہے تو اس کا افیکٹ کیا ہوتا ہے. آپ اسلام آباد میں کوئی نیوکلیر شیلٹرز ہیں کسی کے پاس؟ کوئی کمانڈ اینڈ کنٹرول اسٹرکچر ادھر اسلام آباد میں کیبنٹ کے لیے ہے؟ کوئی نہیں ہے. دلی میں کوئی ایسی ہاسپٹلز ہیں یا شیلٹرز ہیں؟ کوئی نہیں ہے. یا ممبئی میں یا کراچی میں یا کلکتے میں یا باقی جگہ کوئی نہیں ہے. اس کے ڈیتھ اینڈ ڈسٹرکشن اتنی زیادہ ہوگی، یہ بات ہی نہیں ہو سکتی. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ جی ہم نیوکلیر پا رہے ہیں، وہ نیوکلیر پا رہے ہیں، نیوکلیر جنگ ہو جائے گی، اس کی سوچا ہی نہ. یہ ڈیٹرنٹ ہے، اس کو سوچا ہی نہ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. میں ممنون ہوں احسن اقبال صاحب کا، گوہر ایوب صاحب کا. ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ ایڈمرل فصیح بخاری صاحب بھی رہے ہیں، ڈاکٹر عبد القدیر خان صاحب بھی رہے ہیں. میں سب کا شکر گزار ممنون ہوں. وسعت 28 مئی 1998 کے ایٹمی دھماکوں کا کریڈٹ میاں نواز شریف کو جاتا ہے یا نہیں جاتا، یہ بحث ایک طرف، لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستانی قوم کو یہ کریڈٹ ضرور حاصل ہے. ہم لوگوں نے 28 مئی 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے اور ان دھماکوں کے باعث اب دنیا کی نیوکلیر پاور بن گئے. یہ اعزاز اب ہم سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں چھین سکتی. میں آپ کو ہر سال آج کے دن اس اعزاز پر مبارکباد پیش کرتا ہوں اور میں آج بھی آپ کو یہ مبارکباد دوں گا کیونکہ یہ ہمارا اعزاز ہے اور اس اعزاز کو دنیا کی کوئی طاقت ہم سے واپس نہیں لے سکتی. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانوں کو اس ملک کو خوشحال اور ترقی یافتہ دیکھنے کی توفیق عطا کرے. اللہ حافظ.